السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہباز خان ہمارے سبسکرائبر ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا پورا کپڑا اتار کر غسل کرنے سے بھی وضو ہو جاتا ہے؟ بہت ہی عمدہ اور بہترین سوال ہے۔ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا، اور اگر جانتے بھی ہیں تو یہ غلط طریقے پر جانتے ہیں۔ غلط فہمی جہاں سے آتی ہے، سب سے پہلے ہم اسے سمجھتے ہیں اور اس کے بعد پھر مسئلے کی پوری وضاحت آپ کے سامنے کی جائے گی۔ لوگوں کا نظریہ عام طور پر یہ ہے کہ اگر ستر عورت کھل جائے تو ستر عورت کے کھلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ستر عورت مرد کا ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک ہے، اور عورتوں کا سوائے چہرہ، ہتھیلی اور قدم کے پورا بدن ستر عورت میں داخل ہے۔ تو اب یہ سوال یوں آتا ہے کہ اگر ننگے ہو کر کے نہا رہے ہیں تو ستر عورت تو کھلا رہے گا، اور جب ستر عورت کھلا رہے تو کیا ایسی صورت میں غسل ہوگا یا نہیں ہوگا، اور غسل ہو جائے گا تو وضو رہے گا یا نہیں؟ اس لیے کہ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ موجود ہے کہ اگر ستر عورت کھل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ستر عورت کے کھلنے سے نہ تو وضو ٹوٹتا ہے، اور نہ ہی اسی طریقے سے ستر عورت کے دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ بعض دفعہ لوگوں کا خیال یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص غسل کرنے کے بعد یا وضو کرنے کے بعد اپنی شرمگاہ کو دیکھ لے تو ایسے صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی غسل کر رہا ہو اور اس نے غسل کیا مکمل صحیح طریقے پر، تو غسل کے ساتھ ساتھ ہی اس کا وضو بھی ہو جائے گا۔ اگر وہ اسی غسل سے نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہے تو قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، مسجد میں جانا چاہے تو مسجد میں جا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے وہ تمام چیزیں اگر کوئی ننگے ہو کر کے غسل کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا وضو ہو جاتا ہے، اور وہ تمام عبادتیں کی جا سکتی ہیں۔ اس میں کسی طرح کا کوئی حرج اور کوئی دشواری نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں، تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہو اور وہ بھی دین کے مسائل پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔